میں ہوں کیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کہانی۔ ناظرین کرام، ہمارا معاشرہ سطحی جذباتیت اور بات بے بات آگ بگولا ہونے بلکہ جھگڑالو فطرت رکھنے کے لیے دنیا بھر اور خصوصاً پاکستان میں بدنام ہے۔ اگرچہ اس میں کسی حد تک مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات اتنی خلاف حقیقت بھی نہیں۔ یہی دیکھ لیں کہ جتنی آپسی دشمنیاں ہمارے صوبے کے طول و عرض میں ہیں، اتنی پوری پاکستان میں نہیں ہوگی، اور وہ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی ہیں کہ افسوس اور حیرانی دونوں انسان کو جکڑ لیتا ہے۔ گزشتہ دنوں بنو کے علاقے غزنی خیل تانے کی حدود میں ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس نے عام لوگوں کو بالعموم اور حساس طبیعت رکھنے والے افراد کو خصوصاً سخت اذیت سے دوچار کر دیا۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ غزنی خیل میں ایک شخص جس کا نام عمیر بتایا گیا ہے، ایک کتا پالا تھا، جس نے اس کے پڑوسی شاقیاز کے بچوں پر حملہ کر دیا تھا اور انہیں کاٹ کھانے کی کوشش کی، جس پر شاقیاز نے موقع پر پہنچ کر فائرنگ کر کے کتے کو قتل کر دیا، جس پر ملزم عمیر کو سخت رنج پہنچا اور اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شاقیاز کو اپنے گھر بلایا اور فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ ملزم عمیر نے مقتول شاقیاز کی نعش ورثاء کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ورثاء نے پولیس کو اطلاع دی، جنہوں نے موقع پر بروقت پہنچ کر ملزم سے لاش کی حوالگی کا مطالبہ کیا، لیکن ملزم نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی مورچہ بند ہو کر پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے جوابی فائرنگ کر کے ملزم کو ہلاک کر کے اس کے قبضے سے آج جلی یا جلسی ہوئی لاش بھی برآمد کر لی۔ یوں ایک کتے کی وجہ سے دو انسان اپنی جانوں سے گئے۔ ناظرین کرام، جانور پالنا یا ایسا ہی کوئی شغف رکھنا کسی طرح قابل اعتراض امر نہیں، لیکن اس درجہ پر جانوروں سے مانوس ہونا کہ انسانی جان اس کے مقابل ہیچ لگے، نہایت ہی قابل مذمت امر بلکہ جنون کی ایک قسم ہے۔ اس واقعے کو جب سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر رپورٹ کیا گیا تو اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے سابق رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر صحت ڈاکٹر انعام حشام مروت نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ تعلیم سے دوری اور اخلاقی و سماجی قدروں کے تنزل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسے ہی ایک مسئلے پر جب کسی کا کتا گم یا چوری ہو گیا تھا تو دو افراد کا باہمی جھگڑا 5 قبیلوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا باعث بن گیا، جس میں 40 سے زائد لوگ قتل ہوئے۔ ناظرین کرام، عہد جاہلیت کے قدیم عرب میں اس قسم کے واقعات پر طویل جنگوں اور جانوں کے اتلاف کی باتیں تاریخ میں درج ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جب اسلام کی تعلیمات دنیا کے ہر کونے تک پہنچی ہوئی ہے اور الحمدللہ پختون تو من حیث القوم مسلمان ہیں، ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ تعلیم سے دوری اور اخلاقی و سماجی قدروں کے زوال نے بھی ایک سپیڈ پکڑ رکھی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات پختونوں کے قومی تشخص اور معاشرتی تعارفات کو بدنام کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہ بات کسی المیہ سے کم نہیں کہ اس عہد میں ہماری قوم کن باتوں پر ایک دوسرے کے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے۔ عدم برداشت اور رواداری کو معاشرے سے جس طرح الوداع کر دیا گیا ہے، اس پر جتنا بھی احساس ضیاع کا شکار ہوا جائے کم ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔